اور اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پریس کلب میں آیا ہوں، اور مجھے یہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پریس کلب کے دوست جو ہیں وہ صرف مجھے ایز اے انفارمیشن منسٹر نہیں بلاتے۔ جب میں انفارمیشن منسٹر نہیں تھا تب بھی مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، اور ہمیشہ مجھے ایسا محسوس کرایا جاتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں موجود ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوں۔ تو یہ میرے لیے بھی قابل عزت ہے۔ جہاں تک صحافیوں کی مسائل کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کی واحد حکومت رہی ہے، پاکستان کی واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے جس نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کیے ہیں، اور چاہے پورے پاکستان کے صحافی ہوں، چاہے ہمارے مختلف شہروں کے صحافی ہوں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے صحافیوں کے لیے کام کیے۔ محترمہ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بھی جس طریقے سے جرنلسٹ کے مختلف باڈیز کو گرانٹس دیں، پھر وہاں پہ ان کو لینڈز دی گئیں، پھر ان کو پلاٹس دیے گئے، تو یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے۔ اور پھر بھی اس کے علاوہ بھی جب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر رہے تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ہمیشہ صحافیوں کے لیے کام کیا، پھر مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے صحافیوں کے لیے کام کیا۔ تو پوری پیپلز پارٹی اور جتنے بھی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں سب نے مل کر جو ہے ہم نے اپنی صحافی جو کمیونٹی ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کی ہم مدد کر سکیں، کیونکہ آزادی صحافت کا مقصد صرف کوئی ڈیموکریٹک پارٹی یا کوئی جمہوری جماعت ہی سمجھ سکتی ہے کہ آزادی صحافت ہے کیا۔ مشکلات کے وقت میں، مشکل حالات میں، آمریت کے ادوار میں، ڈکٹیٹروں کے ادوار میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہمارے آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے ہی مل کر جدوجہدیں کی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کے لیے جب بھی کوئی کال ہوئی ہے تو اس میں جو بھی جتنے بھی ہمارے آزاد میڈیا ہاؤسز رہے ہیں یا آزاد صحافی رہے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں آزادی صحافت کو فروغ ملنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تنقید برداشت نہ کریں، ہم تنقید سنیں نہیں۔ اور میں یہ بھی بڑے واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز دیکھی ہیں اور مجھے اس میں کوئی قدرن نہیں ہے کہ جتنا برداشت کا مادہ تنقید کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ نہیں رہا، وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جی تنقید کس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر جب بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں تو صحافیوں پہ پابندیاں لگیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کو ٹارچر کیا گیا، صحافیوں کو مختلف ٹی وی چینل سے ان کی نوکریاں ختم کروائی گئیں۔ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں رہا ہے۔ لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو جب بھی اگر کبھی کچھ میڈیا ہاؤسز نے بھی پارٹیاں بند کر پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چلائیں، اس کو بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ کبھی بھی ان کے اوپر جو ہے حالانکہ وہ غلط کیمپینیں بھی چلیں، باقاعدہ پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل چلا، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی جو ہے کسی میڈیا ہاؤس سے خدا نخواستہ دشمنی نہیں کی، نہ کسی کے ساتھ کوئی ونڈکٹیو پالیسی رکھی۔ تو یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی آپ میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ملک میں برداشت کا مادہ ہونا ایک بہت اہم چیز ہے، اور صرف چند لوگ ہیں جو اتنے سمجھدار ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں اور جو درگزر کر سکتے ہیں، خبر چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی خبر بھی چلیے تو آپ میں اتنی برداشت کا آپ میں مادہ ہونا چاہیے کہ آپ پھر اس کو ٹالریٹ کر سکیں اور پھر اگلے کو آپ اخلاقی مار دیں۔ اگر کسی نے غلط خبر چلائی ہے
اگر کوئی غلط کسی اور ایجنڈا کے تحت آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل کر بھی رہا ہے تو آپ اس کی اخلاق کی مار دیں. ہمیں تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہی سکھایا. جہاں تک ہم مختلف ہمارے دوستوں نے باتیں کہیں کہ جی حیدرآباد میں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو جو بھی ابھی تک گورنمنٹ ان کے لیے کر چکی ہے یا مزید جو پروگرام ہے تو اس کے لیے میں کہتا چلوں کہ بالکل میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ہم آپ کی وہ خدمت کر سکیں. جہاں تک بات کی میرے دوست نے کہ جو صحافی ہیں کبھی کسی کی بیماری ہو جاتی ہے یا کبھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکومت کے سندھ کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن مقرر کی جائے. پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ جتنی بھی بڑی ہاسپٹلز ہیں سندھ میں وہاں آپ چلے جائیں, آپ کو کسی بھی ہاسپٹل میں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو, آپ کیوں آئے ہو, آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, آپ کا شناختی کارڈ کہاں کا ہے, آپ کا ڈومیسائل کہاں کا ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس کا وٹنس میں خود بھی رہا ہوں, میں نے خود بھی دیکھا ہے. اسی حیدرآباد کی آج سے 2 سال پہلے, میرے خیال وہ 21 جنوری ہی تھی, آج 20 جنوری ہے, 2 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میں NICVD گیا, وہاں کا جو اس وقت اٹینڈنٹ تھا اس مجھے پہچانا بھی نہیں اور فوری طور پر مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک پیشنٹ موجود ہے, اس پیشنٹ کا ہم پروسیجر کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے ہم اینجیوگرافی وغیرہ کریں گے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 100% میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. اس طریقے سے باقی ہاسپٹل میں ہاں کبھی کبھی کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اس طرح کے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی کمپلیکیشن ہے تو میں اس کے لیے یہاں پہ موجود کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کی پریس کلب کی باڈی سے گزارش کروں گا, کبھی خدا نخواستہ کوئی آپ ایمرجنسی سمجھیں آپ امیڈیٹلی کمشنر صاحب کو فون کریں. کمشنر صاحب امیڈیٹلی ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے. آپ کو جہاں پہ آپ کو کرنا ہوگا, آپ کو کسی بھی بڑی ہاسپٹل میں آپ کو لیزائن کرانا ہوگا تو یہ آپ کو امیڈیٹلی ہو جائے گا. کہیں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جی اگر کوئی اور کسی کے لیے گرانٹ کروانی ہو تو سیکرٹری انفارمیشن کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ وہ کیسز وہ آپ کی لے لیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو حلفیہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو مجھے پرسنلی اور میرے پاس کسی بھی کا بھی کیس آ جاتا ہے, یہ تو صحافیوں کی بات ہے, صحافی تو ہمیشہ ہمارے قریب رہے ہیں, کوئی نان صحافی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو میں امیڈیٹلی سیکرٹری ہیلتھ کو صرف واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہوں. مجھے منسٹر ہیلتھ سے بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, مطلب میں ان کو بھی نہیں کہتا, حالانکہ ان کو چاہوں تو وہ شی از ویری کائنڈ تو 1 سیکنڈ میں کرتے, لیکن میں صرف سیکرٹری ہیلتھ کو کہتا ہوں کہ جی اس کو ابھی آپ ریفر کروائیں. مجھے 10 منٹ میں فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کا پیشنٹ ریفر ہو چکا ہے اور اس کا وہ چیز شروع ہو چکی ہے. تو الحمدللہ ہیلتھ از ٹاپ پرائرٹی آف حکومت سندھ, کیونکہ جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز انسان کے کام میں نہیں آتی. جب انسان کو خدا نہ خاصا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ اس وقت کوئی موٹر وے ہے, یا میرے لیے اس وقت امپورٹنٹ میری جان ہے, میری صحت ہے. تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جس طریقے سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل پورے سندھ بھر میں بنا کے رکھی ہیں, میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ واقعی پورے پاکستان میں کوئی چیلنج ہے. کوئی بھی اس طرح کا پاکستان کا شہر یا صوبہ نہیں ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں اتنے کام کیے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیے, اور اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے. ہر ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے اس مسئلے کے لیے کمشنر صاحب اور DC صاحب آپ جب بھی بولیں گے تو یہ آپ کو جہاں پہ بھی بالا آپ کو کہیں ریفر کروانا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا کام سمجھ کر کریں گے, کیونکہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں. اگر کوئی آپ کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ کے اوپر نعمت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ کو کام کہے, اس سے بڑی بھی اور کوئی نعمت نہیں. اور اس کو ہمیشہ اس کو ایز اے فرض سمجھ کے سب کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہے, بہت اچھے آفیسرز ہیں, تو جب بھی آپ ان کو تکلیف دیں گے تو یہ آج تو آفیشیلی ہم نے اس کو میکینزم بھی بنا دیا کہ یہ آپ کے ساتھ باقاعدہ لیزان میں رہیں گے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ حیدرآباد میں کوئی مزید ہاسپٹل کی ضرورت ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ حیدرآباد کی سول ہاسپٹل کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے, لیکن اگر ہمیں کوئی اور بھی اچھی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے حیدرآباد کی خدمت کی ہے, ضرورت پڑی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ایک اور ہم بنائیں گے حیدرآباد کے لیے, تاکہ جو سہولتیں شہر کے لیے میسر جو رہ گئی ہیں وہ بھی ہم اس کو میسر کر سکیں. آپ نے فاؤنڈیشن کی بات کی, یس ہم نے کووڈ میں, ہم نے سیلاب میں, ہر جگہ پہ
دل کھول کے پورے شہر کی ہم نے خدمت کی ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ضرورت آئے گی، کبھی بھی پرابلم ہوگا تو ہم کھڑے رہیں گے. مجھے یاد ہے جب کووڈ-19 آیا تھا تب سندھ حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ کٹس موجود تھی. جب شروع میں آیا تھا تو صرف کراچی کے لیے وہ جو ہے وہ کٹس میں صرف کراچی کے علاج ہوتے تھے. تو اس وقت ہم نے جو ہے فاؤنڈیشن نے کٹس منگوائیں، اور اس کٹس سے نہ صرف حیدرآباد لیکن نواب شاہ، ٹنڈوالا اور باقی سارے شہروں کے جو ڈسٹرکٹس کے ان کے لوگوں کی وہ فری ٹیسٹنگ جو ہے سروس ہم لوگ یہاں پہ لمس میں کر رہے تھے. تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے جو ہے بڑھ چڑھ کر کیا، اور ابھی بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بڑھ چڑھ کر ہی کریں گے. جہاں تک گھروں کی بات ہے کہ جی جو گورنمنٹ آف سندھ نے زمین دی ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب ایک مرتبہ پھر اس ایشو پہ HUJ کے وفد کے ساتھ ایک سپریٹلی میٹنگ کر لیں کمشنر صاحب کے آفس میں، اور پھر ان کو جہاں پہ اس کو چیزوں کو اسپیڈ اپ کریں کہ جہاں پہ چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہم زیادہ تیز کریں. گورنمنٹ کی جانب سے بالکل ان کو مکمل طور کی آپ کو مدد ملے گی. لوگوں نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ صرف حیدرآباد کے لیے سندھ بھر کے اپنے جتنے بھی رجسٹرڈ صحافی ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کوئی میکینزم، کوئی اس طرح کی اسکیم بناؤں جس کو پھر میں چیف منسٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، تاکہ ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان کے لیے ہیلتھ انشورنس کا مکمل طور پہ کوئی میکینزم بنایا جائے. یا تو کوئی آپ کو صحافیوں کو کوئی انڈومنٹ فنڈ بنا کے دے دیا جائے تاکہ اس فنڈ کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کی خود انشورنس کروائیں، کیونکہ اگر گورنمنٹ نے کرانا شروع کر دی انشورنس تو ہوگا یہ کہ جو صحافی نہیں ہوگا وہ بھی آگے کروا کے لے چلا جائے گا، اور پھر مختلف پریس کلبس انفارچونیٹلی وہ لیٹر لے کے آئیں گے کہ جی یہ ہمیں جی لیٹر ہے، ہمیں آپ یہ صحافی اس کو کر دیں. بہتر یہ کہ ہم کو ایک انڈومنٹ فنڈ مختلف بڑے بڑے پریس کلبس کو دے دیں، اور وہ انڈومنٹ فنڈ کو وہ لگائیں، کہیں کسی بھی انویسٹمنٹ میں لگائیں، کسی جگہ پہ بھی وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بینک میں رکھیں، اور جو بھی پھر اس کا جو میکینزم ہو کہ اس کا مارک اپ جو ہے یا اس کا جو بھی اس سے پروفٹ ان کو ہو اس سے وہ انشورنس کے جو ہے اپنے وہ منتھلی اس کو پے کرتے رہیں، اور پھر وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ خود ہی اسکروٹنائز کریں گے کہ کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے. پھر جو اگر صحافی نہیں ہوگا تو اس کا وہ کارڈ نہیں بنے گا. اگر حکومت نے کی تو پھر مجھے پتا ہے کہ پھر بنڈر بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جس طرح ہمارے پاس ایکریڈیشن کارڈ پہ ہوتی ہے نا شروع، تو وہ یہاں پہ وہ ساری شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد شہر کے لیے بسیں چل رہی ہیں. ابھی ہم نے کیبنٹ نے منظور کیا ہے مزید EV بسز آ رہی ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور DC صاحب ان کو کہوں گا کہ آپ کوئی ہمارے پاس فوری طور پر کوئی جگہ ایسی ڈھونڈیں جہاں پہ ہم EV کا چارجنگ اسٹیشن لگائیں. اور یہ بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ کے پاس حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے جہاں پہ کچھ انکروچمنٹ ہے، کچھ وفاقی سرکاری ادارے بھی انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پلیز ہم نے اس کو پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے میٹنگ کر چکے ہیں، آپ اس انکروچمنٹ کو فوری طور پر خالی کروائیں، اور چاہے اس میں وفاقی گورنمنٹ کے کوئی آفیسز بھی ہیں اس کو خالی کروائیں، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جگہ ہے. تو وہاں پہ ہم امیڈیٹلی چارجنگ اسٹیشن لگائیں، اور پھر ہم EV بسز حیدرآباد میں بھی شروع کریں. یہ ماحولیاتی دوست بسز جو ہیں حیدرآباد کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پھر حیدرآباد کے جو باقی روٹس ہیں ہم لطیف آباد میں اور شہر حیدرآباد سٹی میں وہ EV بسز چلائیں. اس کے لیے اب آپ سے گزارش ہوگی آپ فوراً جگہ جو ہے اس کو کلیئر کرائیں تاکہ ہم وہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب سے بھی میری گزارش میں ابھی کروں گا ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم حیدرآباد کے لیے کوئی خصوصی پیکیج لے کر آئیں کہ حیدرآباد کی ڈیولپمنٹ کو ہم آگے بڑھائیں. اس وقت بھی کوشش پہ کام چل رہا ہے، لیکن ہم اس کو مزید آگے کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ سے اور اس سے ہم کوئی اچھا پیکیج حیدرآباد کے لے کے آئیں گے، کیونکہ حیدرآباد کی عوام جو ہے ماضی میں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کو بھی بہترین اسکیمز لے کر آئیں. میں ایک اور چیز بتا دوں، حیدرآباد کے لیے ایک BRT اسکیم کے بھی پروپوزل ہمارے پاس چل رہے ہیں. اگر وہ BRT بھی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہے تو بڑا یہ مہنگا نسخہ BRT کا، لیکن اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ اس کا حل ہوگا. اس کے بعد میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب مل کر یہ پیغام دیں کہ ہمیں مل جل کر اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، پاکستان کو بہتر بنانا ہے. ہمیں ونڈکٹیو سوچ سے نکلنا ہے، ہمیں مل کر جو ہے وہ جو چیلنجز ہیں ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ہمیں اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ہے وہ سیکٹر ہے
جو کہ سب سے زیادہ دھیان طلب ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ابھی جو آپ کی لاسٹ ایئر ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال نمبر. آپ کی لائیو اسٹاک کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ $1 ارب کی جو ہے وہ لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو آپ کے اور ہمارے اس ملک کا جو بنیادی جو ڈھانچہ تھا وہ ایگریکلچر بیسڈ یہ ملک ہے. ہم ان سیکٹرز پہ زیادہ محنت کریں تاکہ ہم یہ جو $8 ارب کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $16 ارب کر سکیں. جو $1 ارب کے ہمارے لائیو اسٹاک کی ایکسپورٹ ہے اس کو ہم $10 ارب کر سکیں, کیونکہ بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس گنجائش موجود ہے. تو ہمیں تمام ان سیکٹرز کو پہ محنت کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس محنت کے لیے سب کو مل کر جو ہے وہ کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے. ان سیکٹر کو مضبوط کرنا چاہیے, کیونکہ یہی سے آگے جا کے آپ دیکھیں کہ ہماری چیزیں مزید بہتر ہوں گی, اور ہمیں اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. تو یہی چند گزارشات تھیں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار. اگر آپ کے سوالات ہیں تو بھلے آپ شروع کر لیں. ہینڈ ریز کریں. اور حامد شیخ صاحب سیشن چلائیں گے سوالات کا. حامد نہیں وہیں سے حامد صاحب. صاحب مہربانی, آپ نے مینشن کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو اور لائیو اسٹاک سیکٹر کو بڑا رائٹلی مینشن کیا ہے کہ ہماری پوری ایگریکلچر اکانومی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اگر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ زراعت جو ہے پانی کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت سیریس ایشو آپ کا چل رہا ہے, آپ کی پارٹی اس پہ اپنا ایک کنسرن شو کر رہی ہے, 6 کینالز ہیں انڈس ریور کے حوالے سے. اس میں سندھ کمیٹی اوبویسلی مراد شاہ صاحب نے بیک ٹو بیک رسپونڈنس کی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا جائے, کیونکہ سبجیکٹ بھی ادھر ہی فال کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس پرائم منسٹر کیوں نہیں بلا سکے ہیں اب تک 1 سال میں؟ پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر کس حد تک جانا چاہتی ہے, کیونکہ انہوں نے جو مختلف فورمز کو کی جورسڈکشن کو جو انووک کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح لیبی نے, اگر آپ کو یاد ہو 98 کے اندر کم و شہید کے اوپر طالب ڈیم تھا, جب یہاں پہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں اور انہوں نے دھرنا دیا تھا, پنجاب سے بارڈر کو بلاک کیا تھا, تو کیا بلاول صاحب ایسے کسی پروٹیسٹ کو فیوچر میں لیڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو کینالز کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جس ایریا کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سندھ میں یہ کنسرن موجود ہے کہ اگر وہ ایریا ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ان اریگیٹڈ ایریا ہے, جہاں پہ ٹریڈیشنلی پانی کا کوئی سورس نہیں بنتا ہے, اور ایونچولی پانی جو ہے انڈس ریور سے ڈائیورٹ ہو جائے گا اس ایریا میں جو کہ پانی سندھ کے حصے کا ہوگا, کیونکہ پریویس ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے کہ وہ لنک کینالز جو کہ لنک کینالز کے طور پہ بنے تھے اور they were supposed to be operated. جی تھینک یو. صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا اور حکومت سندھ کا بہت کلیئر سٹانس ہے ان کینالز کے اوپر, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف مقامات پہ کہہ چکے ہیں, ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی وہ بات کر چکے ہیں. اس کے ساتھ چیف منسٹر سندھ نے متعدد بار یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اور انہوں نے سی سی کے لیے خط بھی لکھے پرائم منسٹر صاحب کو جلدی اجلاس بلائے جائیں. تو ہمارے سٹانس میں کوئی بھی جو ہے وہ کوئی چینج نہیں ہے, اور جو اس کے پروسیجر ہے اس پروسیجر کے بغیر کیے ہوئے وہ کام ہو بھی نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی اینڈ گورنمنٹ آف سندھ از ویری کلیئر, اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس پہ جو ہے کوئی گنجائش ایسی ہے جس پہ ہم اس پہ بحث کر سکیں. باقی جہاں تک آپ نے بات کی, یس, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کمو شہید پہ دھرنے دیے اور انہوں نے ایک کلیئر سٹانس رکھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی کلیئر سٹانس ہے, اور ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ہم جو ہے کوئی ہمیں دھرنے دینے ہوں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت فیصلہ کرے گی. لیکن اس وقت بالکل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جہاں آپ نے کہا کہ سی سی آئی کیوں نہیں بلا رہی, تو وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو بلائیں, اور پرائم منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ان کو جلد از جلد جو ہے اس کو بلانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایڈریس ہو سکے. اشوک اگر وہ بات کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, حامد شیخ صاحب. اشوک کر لیں.
चलिए अशोक। अशोक शर्मा AR वाइस। सर मेरा सवाल ये है कि अभी नए टूल प्लाजा बन रहे हैं और उस पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्या हिकमत है? ये मटियारी में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, गिरबुट खास में भी एक बनने जा रहा है, इस हवाले से। देखिए जी, जहाँ तक मटियारी वाले टोल प्लाजा की बात है उसका मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये एक निहायती संगीन मसला है कि हैदराबाद और सखर की जो शाहराह है वो ज़बून हालत है और उस रोड की वजह से रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं और खुदा ना खास्ता नहीं कहना चाहिए लेकिन रोज़ाना कीमती जानों का नुकसान होता है। तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट पे ये लाजिम है कि जिस तरीके से वो बाकी जगहों पे मोटरवे बना रही है, हैदराबाद सखर मोटरवे को इमीडिएटली टेकअप करे और इमीडिएटली उस पर काम शुरू किया जाए। अगर ये सूबाई हुकूमत का रोड होता तो कब का बन चुका होता। ये फेडरल गवर्नमेंट का रोड है और ये रोड सिर्फ मैं बताता चलूँ कि ये कोई हैदराबाद के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए बॉटल नेक है। आपकी पूरी एक्सपोर्ट्स, आपकी पूरी इंपोर्ट्स, आपकी पोर्ट, चूँकि कराची से जितना भी गुड्स जाती हैं, जितना भी सामान जाता है पूरे नॉर्दर्न एरियाज में या अप कंट्री साइड, वो सारा इसी सड़क से जाता है। तो इस सड़क को ना बना के आप सिर्फ सिंध के लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ कि इस सड़क को ना बना के आप पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस सड़क को वफाकी हुकूमत को इमीडिएटली विदाउट फर्दर एनी डिले उन्होंने इस सड़क को बनाना चाहिए। उसके लिए तमाम प्रोजेक्ट्स बाकी चल रहे हैं उनको रोक कर भी इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटी फेडरल गवर्नमेंट ने देनी होगी। अली शेख के बाद सक्कर लाशारी। और मेरा सवाल ये कि अभी आपने PRT की बात की, PRT का आप सोच लें, एक PRT कप्तान ने बनाई थी, ऐलान किया था उसका क्या बना, क्यों स्टे लिया गया था उसने? हाँ जी, अगर आप वो खैबर पख्तूनख्वा की BRT की बात कर रहे हैं जिस पे जब वो मंसूबा चल रहा था और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत हुई थी, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम होती है, CMIT हर सूबे में होती है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की BRT में 7 अरब रुपए की किक बैक्स ली गई। PTI की हुकूमत, ईमानदार इमरान खान साहब वजीर आज़म, और 7 अरब रुपए की किक बैक्स जो है वो ली गई। उसके बाद फिर ये मुकदमा चला पेशावर हाई कोर्ट में। जस्टिस वक्कार सेठी साहब ने जजमेंट दी कि KPK BRT को नैब और FIA प्रोब करें। उसके बाद ईमानदार कप्तान, ईमानदार इमरान खान, जानतदार इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जस्टिस बंदयाल साहब को इल्तिजा की गई कि स्टे दिया जाए और नैब या FIA को सख्ती से रोका जाए कि इंक्वायरी तक नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा की BRT को। तो ये मेरे भाई जो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, जो अपने आप को जानतदार कहते हैं, जो कहते हैं कि बाकी तमाम जमातें चोर हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डाकू हैं, सिर्फ एक ईमानदार शख्स इमरान खान है, तो उस इमरान खान अगर इतना ही ईमानदार था, इतने ही उसके हाथ साफ थे, उतना ही उसके दामन पे कोई करप्शन का दाग नहीं था, वो दिल में कोई चोर नहीं था, तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया गया? तो वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, इसका मकसद यही था कि वो नहीं चाहते थे कि जी किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो। उसी तरीके से जब फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया, जिससे उन्होंने 25 के करीब कोई बैंक अकाउंट छुपाए और उन 25 के करीब बैंक अकाउंट्स में भारत और इसराइल की फंडिंग, और ये मैं कोई एज ए इल्ज़ाम तराशी नहीं बोल रहा हूँ, वो जहाँ से भारतीयों और इसराइलियों की फंडिंग आई, उनके नाम, उनके अकाउंट नंबर्स, किस मुल्कों से उन्होंने PTI को फंडिंग की कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाए या पाकिस्तान में इंतखाबात की लड़े, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको जिस तरह हम इग्नोर करते हैं ना, हम समझते हैं कि ये कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا اس طریقے سے کوئی لنکیج نکلتا کہ اس کو بھارت یا اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا؟ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی جس کا تعلق شاید کہیں اور سے ہوتا اور اگر وہاں پہ آتا کہ جی اس کو بھارت سے اسرائیل کے ثبوت آتے, ثبوت اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ, بینک اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کہ ثبوت آتا ہے کہ اس کو بھارت یا اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے, تو اس پولیٹیکل پارٹی کو ہم کیا کرتے؟ تو جو آپ کی بات ہے بھائی کہ انہوں نے خود وہ اسٹے اس لیے لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پروب ان کو کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کے ہاتھ صاف ہوں گے تو وہ کہے گا جی میری تلاشی لے لو, تو وہ تلاشی نہیں دی پی ٹی آئی والوں نے. سکر پرائیویٹ سیکٹر میں بسوں ہلن مانو سفر کندا ॾाढो तकलीफ़ खे मोड़े रहिया आहिनि. हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर आहे, हिते बि को टर्मिनल को अहिड़ो जदीद न आहे, हिकिड़ो ई टर्मिनल आहे, हुनजी हालत ख़राबु आहे, एनक्रोचमेंट में फाथल आहे, ऐं हिते ॿियो को टर्मिनल न आहे, ट्रांसपोर्ट जी सूरत ॾाढी ख़राबु आहे. इन ते तव्हां छा चवणु चाहींदो? लाशारी साहब मूं अर्ज़ु कयो तव्हांजे साम्हूं ई मूं कमिश्नर साहब के डी सी साहब के चयो आहे, हमने ट्रांसपोर्ट की एक मीटिंग की थी. हमने कहा कि सिंध भर में जहाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो लैंड्स है वहाँ पे कब्जे हैं उसको खाली करवाया जाए. तो अब हमारे पास भी ट्रांसपोर्ट की कुछ लैंड पड़ी हुई है, कुछ पे जो है कब्जा हुआ है जो वैदत कॉलोनी के सामने है. तो मैंने उनको कहा कि जो उसको खाली करवाया जाए और उनको एज ये अब उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जल्दी से खाली कराएं. तो जैसी चीज़ें खाली होंगी तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी ना हो, या गवर्नमेंट अगर कुछ जगहों पे गवर्नमेंट की खुद फंडिंग होगी, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद फंडिंग कर सकेगी वहाँ करेगी, जहाँ नहीं कर सकेगी तो हम पीपीपी मोड में भी कोई प्रपोजल ला सकते हैं कि वो चीज़ें खाली करवा के हम उनको पब्लिक के लिए इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्ट के पर्पज़ के लिए, और उसके साथ साथ कोई ऐसा अच्छा फाइनेंशियल मॉडल बनाएं जिससे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चल सके. जहाँ तक आपने बसों की बात की, इस वक्त भी पीपल्स बस सर्विस कराची के अलावा लाड़कानों में, सखर में, बेनज़ीराबाद में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में चल रही है, और मज़ीद भी रूट्स हम शुरू करने जा रहे हैं. मैंने अभी कहा कि हम ईवी बसेस भी लेके आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के शहरियों को भी ईवी बसेस जो है वो नसीब हों इंशाअल्लाह ताला, और मेरी कोशिश होगी कि इसी साल हम ईवी बसेस यहाँ पे शुरू किए जाएँ. तो ट्रांसपोर्ट के महकमे में नेक नीयत के साथ, दिल की बड़ी समझे कि आप डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है. अभी तो हम ईवी टैक्सीज शुरू कर रहे हैं. ईवी टैक्सीज भी अगर मैं जैसे कराची में फर्स्ट फेज़ भी शुरू करूँगा तो मेरा सेकंड फेज़ इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद होगा कि हैदराबाद में भी हम ईवी टैक्सीज शुरू करें. तो उसके लिए भी हमें चार्जिंग स्टेशन के लिए जगहें वगैरह चाहिए होंगी, तो उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि वो जगहें भी आप स्पेसिफाई करके रख लें, ताकि जब हम ये ईवी की शुरू करेंगे गाड़ियों की सर्विस तो यहाँ पे चार्जिंग वगैरह के लिए हमारे पास अच्छा मैकेनिज्म मौजूद हो. आखिरी 3 सवाल. अली नहीं तो आखिरी सवाल मैं करूँगा. सर मेरा नाम अली नईम है और जियो न्यूज़ से मेरा साथी है. मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो अभी पीपल्स बस सर्विस की हैदराबाद में बात की, तो इसका एक ही रूट है जिसका आपने जब इफ्तिताह किया था तो आपने कहा था कि इसके रूट में इजाफा किया जाएगा, इसका इजाफा तक नहीं हुआ. सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वजह है कि वफाक के मंसूबे सिंध में आके सुस्तरवी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो इंडा साहिब हो, क्या वो M6 हो, हैदराबाद सत्तर मौजूद है. और सर तीसरा सवाल इसके साथ ये कि सर बार बार मौका नहीं मिलता इसलिए साथ ही करो. तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि जहां आपने अभी बात की कि इमरान खान पर करप्शन के एलिगेशन के हवाले से बात की, ईमानदारी के हवाले से बात की, तो क्या वजह है कि रियासत पाकिस्तान को उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आ रही है और मुज़ाकरात का ये अमल जारी है, दूसरी तरफ उन्हें सजाएं भी हो रही है. चौथा सवाल. अच्छा नहीं, अच्छा मेरे भाई आपका पहला सवाल का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मोइन साहब कि पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट्स अभी शुरू होने जा रहे हैं, और ज़ाहिर बसेस की कमी थी, बसेस और आ रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो शुरू हो जाएगा. आपका दूसरा सवाल था कि वफाकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध में सुस्त रवि का शिकार होते हैं, तो दिस इज़ वेरी राइट, यू राइटली पॉइंटेड आउट दिस. मैं आपको बता दूं कि जी
ہم یہی ہماری شکایت ہے وفاقی حکومت سے شروع سے کہ سب سے زیادہ ٹیکس آپ کو جو صوبہ دیتا ہے آپ کو اس کو پرائرٹی دینا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں آپ دوسرے صوبوں سے بھی آگے لے کے جائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں پراپر طریقے سے دیا جائے. سندھ کی یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پورے پاکستان کے موٹر ویز, کیونکہ موٹر ویز وغیرہ بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, تو بناتے تو سکھر حیدرآباد سڑک کے لیے اس طرح سے سستی کیوں, اتنے ایسے سے سستی کیوں ہے, اور یہ آپ پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی سندھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. سندھ کے لوگوں کی تو وہاں پہ جانے ظاہر ہے اسٹیک پہ ہیں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے صرف سکھر اور حیدرآباد کی سڑک نہ بنا کے. تو میری التجا ہوگی, میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے, میری گزارش ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے خدارا آپ سکھر حیدرآباد سڑک کو امیڈیٹلی اس پہ کام شروع کریں. امیڈیٹلی آپ کوئی ماڈل بنائیں. اگر آپ کو کوئی ماڈل سمجھ میں نہیں آتا تو سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ماڈل بنا لیں. ہم والنٹیئرلی ہم تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اس سڑک کو ہر حال میں شروع کریں تاکہ یہاں پہ جو حادثات بھی کم ہو سکیں اور کمیونیکیشن بہتر ہو سکے. دنیا میں ترقی کا واحد رستہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن کو اگنور کریں گے تو آپ اپنے ملک کی ترقی کو اگنور کریں گے, آپ اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ اس پروجیکٹ پہ کام ہونا چاہیے. آپ کا تیسرا پروجیکٹ تھا کہ اگر عمران خان اتنا برا ہے تو حکومت مذاکرات کیوں کرے. دیکھیں بات سنیں, عمران خان برا ہے یا نہیں ہے سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک تنظیم ایک پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ ہونا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ایز اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جن میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ جو خامیاں, اس خامیوں کو بھی ختم ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں ایک مثال دوں, عمران خان کو سزا ہو گئی, 14 سال کی سزا ہوئی. آپ سب نے دیکھا بھائی, میرے صحافی بھائی آپ نے دیکھا, آپ حیدرآباد کے صحافی میرے دوست بیٹھے ہیں, آپ نے حیدر چوک بھی دیکھی ہوگی, پریس کلب بھی, کہیں پہ کوئی مظاہرہ کرنے آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی؟ کوئی نہیں آیا. جواب دے میرے صحافی دوستوں میں. بنگلے میں کیا. تو ایک پاکستان کے سب سے معروف لیڈر, سب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی موسٹ پاپولر لیڈر, اس کو 14 سال کی اس کو سزا ہو گئی, اور حیدرآباد پریس کلب کے باہر کوئی ایک بندہ کوئی جھنڈا لے کر نہیں آیا. کیوں؟ اور وہی شخص جب 9 مئی کو اریسٹ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو آگ لگا دی جاتی ہے. 9 مئی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حیدر چوک پہ ہوا تھا, یا کراچی میں پیپلز بس سروسز اس کو آگ لگا دی گئی, ایمبولنسوں کو لوگوں کو آگ لگا دی گئی, ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی گئی. تو ایک شخص, پھر کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گھس گئے, جنا ہاؤس میں آپ گھس گئے, آپ جی ایچ کیو میں گھس گئے, آپ نے کوئی گاڑی سڑک کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک پری پلان تھا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے, واضح ثبوت ہے, اس میں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو آپ آدھے ملک کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ایک لیڈر کو آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی, کوئی ایک پورے پاکستان میں, چلے سندھ کو چھوڑ دیں, پنجاب کو چھوڑ دیں, بلوچستان کو چھوڑ دیں, خیبر پختونخوا میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے. تو اس سے بڑا آئی اوپنر کیا ہو سکتا ہے کہ اس شخص جو موجود تھا تو وہ موجود ہو کے صرف اور صرف سازشیں کر رہا تھا. اس نے ریاست پاکستان کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اداروں کے خلاف سازش کی, اس نے ہمارے اس ملک کے عوام کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے. تو وہ سازشی شخص جب باہر تھا, اس کو پتا ہے گرفتاری ہونے والی ہے, تو وہ اپنی لوگوں کو کہہ کے کہا تھا اب یہ چیزیں کرنی ہے, تم نے ان چیزوں کو جو اٹیک کرنا ہے. اور وہ شخص جب اندر تھا اور اس کا میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پایا تو ایک بندہ تک نہیں نکلا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ انتشاری شخص تھا, وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو ڈائلاگ بھلے ہو, لیکن 9 مئی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو بھلے ہو, لیکن جو اس نے پاکستان اور اس ریاست کے خلاف کیا ہے, جو 120 دن کے دھرنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے, جس طریقے سے اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پھر ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, پھر جو اس نے قیمتی جو ہے آپ کی جگہیں وہاں پہ حملہ کیا, پاکستان کو ایٹم بم مارنے کی دھمکیوں دینے تک کی بات کرتا رہا, آئی ایم ایف کو یہ میسیجز کرتا رہا کہ پاکستان کو
लोन रोक दिया जाए ताकि खुदा ना खास्ता यहाँ के लोग जो हैं वो किसी जो है वो बदहाली का शिकार हों, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करे, खुदा ना खास्ता मुल्क बैंकक्रप्ट हो। तो इसकी भी जो कोशिश है सिर्फ अपने इक़्तिदार के उसूल के लिए करता रहा, तो उसकी इन चीज़ों पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या होना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। मैं समझता हूँ जहाँ तक पॉलिटिकल सोच है, पॉलिटिकल बातें, यस आप उनसे बातचीत कर सकते हैं अगर वो सियासी दायरे में हैं। अगर एक शख्स ये कहे कि जी मुझे अगर इक़्तिदार मिलेगा तो मैं मुल्क के साथ मुखलिस रहूँगा, अगर इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो मेरे लिए इसराइली लॉबीज़ भी काम करेंगी, फिर मेरे लिए इंटरनेशनल लॉबीज़ भी काम करेंगी, फिर कभी मैं जो ट्रम्प कार्ड की भी कोशिश करूँगा, फिर कभी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई और गैबी मदद मिल जाए, कि मुझे सहूलत मिल जाए। तो वो फिर रियासत पाकिस्तान ने फैसला करना है और हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि क्या होना चाहिए। अगर इमरान खान अपनी सारी चीज़ों पे माफ़ी मांगता है पब्लिकली, कहा कि 9 मई को मैंने गलत किया, मैंने दहशतगर्दी की, वो माफ़ी मांगता है कि हाँ मैंने इसराइल से मदद लेकर, मैंने इसराइल और भारत से फंडिंग लेकर मैंने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, हाँ मैं 2018 में जो है धांधली के ज़रिए इंतखाब तक पहुंचा, वज़ीर आज़म बना, हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं, अगर वो उस गुनाहों को मान के और बोलता है कि जी ठीक है अब मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अब जो है मैं सिर्फ सियासत करूँगा जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, तो फिर तो वो बात अलग हो सकती है। मुज़ाकरात जो है वो सामने हो रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात कुछ बातचीत पसे पर्दा भी हो रही है, तो इसमें होने क्या जा रहा है, इसमें सुनने में ये आ रहा है, ये भी इत्तला है कि कोई NRO मांगा जा रहा है, कोई जिस तरह कहा जाता था कि जी मैं NRO नहीं दूंगा और फिर किसी NRO की भी बात हो रही है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड लिया गया है कि अगर इमरान खान को या पार्टी को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। एक तो मेरा सवाल ये, दूसरा मेरा सवाल सिर्फ 9 ऑर्डर